کیا کسی بھی امام کا مقلد ہونا ضروری ہے؟ مقلد تو ہم نبی علیہ السلام کے بھی نہیں ہے میرے بھائی. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی. وہ جو کراچی کے مفتی قائل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اس میں پھر میں نے سارے دلائل رکھے تھے. نبی علیہ السلام کی بھی اتباع ہے. تقلید کا لفظ تو قرآن و سنت میں کہیں اس معنوں میں آئے نہیں ہے. ہاں، وہ جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے نا، قلائد، ان کا ذکر ہے. تو سر ہم تو اپنے گلے میں کسی بندے کا پٹا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو اپنی جان اور مال یہ اللہ کو بیچی ہوئی ہے. سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اے مومنو، اس بیعت کے اوپر، اسی سے بیعت کا لفظ انہوں نے لیا ہے، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. ایون رسول اللہ بھی جو بیعت لیتے تھے اس کو بھی اللہ نے کلیئر کیا قرآن میں کہ وہ ایک پیغمبر کی بیعت تھی، ایک پولیٹیکل لیڈر کی بیعت تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ. رسول اللہ جو بیعت لے رہے تھے وہ بھی اللہ کی بیعت لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے بیعت نہیں لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے تو بعد کے لوگ تو پھر بہت بعد میں آتے ہیں. قرآن و حدیث میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات آئی ہے، اتباع رسول کی بات آئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ متبع سنت ہیں. جو شریف تھانوی صاحب نے نہیں کہا تھا وہ اشرف علی رسول اللہ والے کو کہ اس واقعے میں خوشخبری تھی کہ تمہارا پیر بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. وہ سنا دینا بڑھیا. میرا روحانی سلسلہ مولانا شریف تھانوی صاحب سے ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ نے اب اتنا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء قرآن سنت کو نہ خود سمجھے نہ سمجھ سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے تو سر پھر آپ کیا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، بلکہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، حضرت عمر کے سامنے اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کوئی بندہ جس نے یہ سوال لکھ کے بھیجا؟ وہ کہتے ہیں جی آپ وہ بندے تو ہوش میں ہی نہیں تھا. سر ہم نے بابی کو تو کچھ کہا نہیں ہے، بابے کو کہا ہے. اگر کوئی شخص یہ جو کہہ رہا ہے نا میرا سلسلہ ہے، اگر آپ کے نام کا کوئی کلمہ پڑھ کے آپ کو لکھے کہ یار میں بیداری میں بھی اور خواب میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو اس میں مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھائی مرمان لگے منو، توبہ کر، شیطان چڑھیا تیرے تھے. اس کی بجائے آپ کہیں کہ اس میں خوشخبری تھی کہ چونکہ تو نے میرے ساتھ دوستی کی ہے، اس دوستی کا تقاضا ہے کہ تو میرے نام کا کلمہ پڑھے. تو سر یہ تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام کے کلمے بھی کسی نے نہیں پڑھے. اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے کلمے کسی نے نہیں پڑھے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ آ جائے. سر اے جڑی چیز ہے نا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. اے نواں شعر ہے، ایک بندے نے تھلے لکھا سی میری ویڈیو پہ، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. چشتی رسول اللہ، ہاں یہ ہماری مجبوری تھی میرے بھائی. آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہے، لیکن وہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا. اب ان کو کون بتائے کہ ان بیچاروں نے کہاں قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا؟ لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے ان کو؟ تو اس کا پھر بہتر حال یہ ہے، آکاش بیل جب کسی درخت پہ لگ جائے نا، آپ کو پتا ہے وہ اس درخت کی خوراک چوستی رہتی ہے، الٹیمیٹلی ایک دفعہ درخت پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے. اگر آپ اس درخت کی افزائش چاہتے ہیں نا تو آکاش بیل کو کاٹ دیں. ان کے بزرگ یہ آکاش بیل تھے جو قرآن و سنت سمجھ نہیں لگنے دیتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کینچی تو ادھر پھیرتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن بزرگ تو یہ کہتے ہیں. آپ ہمیں لاکھ کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہیں گے سن فریاد پیران دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. میں کہا پھر ٹھہر ہو، ہاں تیرا کر لینے کہ تواڈے اتنے بڑے بزرگ، ہم نہیں کہتے انہوں نے کیا ہوگا لیکن ان کی طرف منسوب ہے. ہشت بہشت آپ نے چھاپی ہے. معین الدین چشتی اجمیری المتوفی 633 ہجری، انہوں نے تو اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا ہے چشتی رسول اللہ. ویسے اب انہوں نے کتاب سے نکال دیا لیکن وہ صرف ایک پبلیکیشن والے نے نکالا ہے اور اس کے ساتھ لکھے بھی کہ انجینئر صاحب
کہ اس مقدمے کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا ہے. یعنی 1000 سال میں کوئی بزرگ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے میں بتاتا. مانتے نا؟ چلیں خیر ہے, ہم نے تو اجر اللہ سے لینا. میں ایک تفنن کے طور پہ بات کروں تو وہ چشتی رسول اللہ نکلا. ویسے آپ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ جی وہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا تھا, اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی وہ جی خواب میں پڑھا ہے. خواب میں کہاں ہے میرے بھائی؟ خواب کے بعد وہ مرید کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے نا میں بے اختیار ہوں. یار ہم نے بابی کو تو کبھی کہا ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بابے نے غلط کیا. جب ایک مرید اپنے پیر کو لکھ رہا ہے کہ میں خواب میں بھی اور اٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, تو پیر کا کام تھا وہ کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے, اللہ سے توبہ کر, یہ کیا کفریات بک رہا ہے تو, شیطانی خواب ہے. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے میں تسلی تھی. اچھا پیر نو بھی ویسے وہ بھی منہ سے مزاج سی, انہیں خواب نہیں لکھیا, اس واقعے میں تسلی تھی. اسے بھی پتا تھا خواب میں بھی پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی, کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بارے, وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے, اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کے اوپر ہے لہذا اس لیے تم نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بابی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. اب کون مانے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے. جی یہ خدمات ہے, اس پہ تو میں یعنی کتنا رونا رہوں, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ وہ جو سوال میں تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے مقابلے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں, اس صحابی کے قدموں کی خاک نہیں, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. خود تو بڑے فخریہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی لیکن اس جملے سے نہیں بول رہے ہوتے نا, آپ بتا تو یہی رہے ہوتے ہیں نا. اس کو ہم نے زبان دے دی ہے, تو وہ زبان دی ہے تو ظاہر ہے وہ چکے آپ پتہ سلوگنز تو پھر ہٹ کرتے ہیں. آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث, آپ نیچے لکھیں, وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی, کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں سے یہ کر رہا ہے, اور نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے, کیا دینے سے کیا ہوتا ہے, پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو؟ سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں کہ تو آڈا نہیں کچھ بچا. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے, ہم اتنے پریشان نہیں ہیں, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث لادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گئے ہیں. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, اس واسطے نہیں بولتا میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے, وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھتا کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں, سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے, کو نہیں. ہستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا, یہ اہل الحدیث فرقہ یہ پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا
انہیں دلیل سے بولتا بھائی، کیا بولتا بھائی انہیں. اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم پتہ ہی. پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو. وہ سارے دے گئے انہیں، لیکن گئے کدھر؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی چندے دیتے ہیں، اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ یا تو نا یہ لوگ چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ان علماء کی اور ائمہ مساجد کی حیثیت صرف ایک روڈ لائنر کے ڈرائیور جیسی ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ڈرائیونگ کر رہا ہے. آپ چپ کر کے اپنا بیٹھتے ہیں گاڑی میں، منزل پہ اتر جاتے ہیں. آنے والی نسلیں بھی مسجد میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا یہ مسجد کس کی ہے، امام مسجد کون ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، کام ہے کس فرقے کا ہے. جسے سواری بیٹھ کے اتر جاتی ہے نا، یہ بھی لوگ جایا کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، نماز پڑھ کے باہر نکل آیا کریں گے. یہ خود بس امامت اور چندوں کو دیکھیں گے، عوام ساری کی ساری علمی کتابی مسلم ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں، یہ قرآن سے میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں تو ان سے کوئی علمی بات کرو، کوئی کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے بھی جو شرک کی تعلیم دیتی ہو. قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے جو اگلی کتابوں نے دی ہے، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے ہوں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، علم بھی آ گیا کتاب ان کو تم صادق. اسی کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن کہتے ہیں یار یہ بابی کہہ دیا جی، ٹھیک ہے جی وہ وابی کہہ دیا، وابی تو خود آپ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے. پھر میں نے سافٹ کیا نعرے کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان، کہتے ہیں پیار سے میٹھی میٹھی باتیں. تو میں نے یہ التجا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار پھر انسان سے کوئی ایک وکھرے جہاں کے اندر کو بات نکلی جاتی ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں نکلی نا. تو یہ ان ساری باتوں کے بعد ہے. اور اینڈ پہ وہ جب کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ مٹی ڈال کے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ قبر سے مٹی ادھر ادھر بکھرے نا. وہ یہ اب ڈال دیا ہم نے. فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.